بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، میری گفتگو کا مقصد جو موجودہ صورتحال اس وقت امت مسلمہ کی ہے اور خاص طور پہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے قرآن مجید میں سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 15 کا تلاوت اور ترجمہ کروں گا، اس کے بعد آیت نمبر 45 کی بھی تلاوت اور ترجمہ کروں گا۔ تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 15 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو، جب تمہارا آمنا سامنا یعنی تمہارا مقابلہ کافروں کی جماعت سے ہو جائے، چاہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کر دے، تو فلا تولوہم الادبار، تو اپنی پیٹھ نہیں پھیرنی آپ نے، یعنی میدان جنگ چھوڑ کے نہیں جانا، ان کو اپنی پیٹھ نہیں دکھانی، ان کا یعنی ڈٹ کے اس کا مطلب ہے مقابلہ کرنا ہے۔ اور ایک دوسری آیت ہے، آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، کہ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا آمنا سامنا، تمہاری ملاقات ایک لشکر سے ہو جائے، کسی جماعت سے ہو جائے، کسی گروہ سے ہو جائے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے نا کہ جب بھی تمہارا سامنا کسی بھی جماعت سے ہو جائے، کسی گروہ سے ہو جائے، تو فثبتوا، پس آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، یعنی ڈر کے بھاگنا نہیں ہے۔ وہی بات ہے پچھلی آیت والی، سیم، اس کا بھی مفہوم یہی ہے، اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، میدان چھوڑ کے نہیں جانا آپ نے، فثبتوا یعنی ثابت قدم رہنا ہے۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے اس صورتحال میں۔ ایک تو میدان جنگ چھوڑ کے نہیں جانا، پیٹھ نہیں دکھانی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت مانگتے رہنا ہے۔ اور آگے ہے لعلکم تفلحون، کس وجہ سے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے، گروہ سے ہو جائے، تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں انہوں نے غزوہ بدر میں تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یعنی کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد ہے 313 اور کافروں کی تعداد ہے 1000 کے قریب تقریباً، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ میں نے جو 2 قرآن مجید کی آیات آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے اور ان کا ترجمہ بھی بتایا ہے، تو اس کے مصداق ہیں یہ فلسطینی بھائی ہمارے فلسطینی مسلمان، اس کے مصداق ہیں صحیح معنی میں، کہ ان کے اوپر ہر قسم کے ظلم و ستم، تشدد، اور ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، خدا نخواستہ ان کو شہید کیا گیا، ان کے گھر توڑ پھوڑ دیے گئے، ان کے ہسپتال گرا دیے گئے، ان کے خوراک بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا ان کا، اور کسی کو بلا تمیز انہوں نے نہیں چھوڑا، کوئی بندہ، کوئی تمیز نہیں، کوئی بچہ نہیں چھوڑا، کوئی بزرگ نہیں چھوڑا، کوئی عورت نہیں چھوڑی، کوئی جوان نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے تو اپنا بھرپور اس میں یعنی کردار ادا کیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات میں نے پڑھ کے سنائی ہے، وہ اس کے اوپر پورا اترے ہیں۔ اب باری آتی ہے ہماری کہ اس ساری صورتحال میں ہمارا کیا کردار رہا ہے
اور کیا کردار ہمارا ہونا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا ہمارا کردار. اس کی چند وجوہات ہیں، تو ایک دو چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بات ختم ہو جائے گی. تو اس ساری صورتحال میں جب ہم اپنی بات کریں تو مجھے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آتی ہے، جس کا مفہوم ہے، یعنی حدیث مبارکہ ہے، المسلم اخو المسلم. سب کو آتی ہے، بچے بچے کو پتا ہے اس حدیث کا ترجمہ، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور کجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے مسلمان. یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اور جتنے بھی ہیں، اور جہاں کہیں بھی جس کونے میں بھی ہیں، اور تعداد میں جتنے بھی ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، جس رنگ نسل سے ہیں، وہ ہیں مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ ہمارے بھائی ہیں. اور یہاں پہ جب ہمیں کہا گیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور ایک جسم کی مانند ہے، ہم سب مسلمان. جسم کی مثال یہاں پہ کیوں دی ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہمارا ایک جسم ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کانٹا چبھتا ہے اگر ہمارے پاؤں میں، تو اس کی تکلیف ہمیں سر تک اور پورے جسم تک محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ کانٹا تو لگا ہے پاؤں میں، لیکن اس کی جو تاثیر ہے، اس کی جو تکلیف ہے، وہ پورے جسم بدن کو محسوس ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاؤں میں کانٹا لگا اور وہ صرف ادھر ہی تکلیف ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے سر میں درد ہو تو ہمیں ہمارا پورا جسم جو ہے بے چین رہتا ہے. تو اسی طرح المسلم اخو المسلم کجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے جو ہے، ان کی جو تکلیف ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا، ہمیں بھی وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. جہاں تک پاسبل ہو ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم ان کے لیے کریں. یعنی ان کے لیے اب یہاں پہ مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر یہ میں حدیث بیان کرتا ہوں تو بات صحیح سمجھ میں آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، جو شخص بھی تم میں سے کسی برائی کو ہوتا دیکھتا ہے، من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر کوئی برائی کو ہوتا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو بس اس کو چاہیے کہ اس برائی کو یعنی اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کو یعنی ختم کر دے، روک دے، اپنے ہاتھ سے روک دے اس کو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اس کے پاس، اس مسلمان کے پاس ایک برائی ہو رہی ہے، اس برائی کو روکنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس، تو فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکو، کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. یعنی کوئی برائی ہو رہی ہے، ہاتھ سے تو ہم نہیں روک سکتے، ہماری اتنی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو زبان سے تو روک سکتے ہیں. یعنی کہ اگر زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکنا چاہیے ہمیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی اگر ہم زبان سے کوئی بات کریں گے، یعنی احتجاج کریں گے، اس کی ایک مثال ہے احتجاج کریں گے، اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے، تو اس سے بھی ہماری کوئی یعنی ہو سکتی ہے، کوئی ہم کمزور ہیں کہ ہماری اس سے پکڑ ہو سکتی ہے، اور ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہو سکتا ہے، اور اگر ہمارا یعنی کہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن بن سکتی ہے اس سے، کہ یعنی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے ہم کہ کوئی ظلم کے خلاف بات کر سکے. تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اپنے دل کے ساتھ اس برائی کو ہم نے برا جاننا ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ ہے، کہ اگر کسی برائی کو ہوتا ہم دیکھیں
نہ تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہمارے پاس، نہ اس کو زبان سے روکنے کی طاقت ہے ہمارے پاس. تو ایک تیسری جو طاقت ہے ہمارے پاس جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، وہ ہے دل کی طاقت. کہ اپنے دل سے اس کو برا جانے کہ بھائی یہ برا ہو رہا ہے، میں روک تو نہیں سکتا اس کو، میں کچھ بول تو نہیں سکتا اس کے خلاف، لیکن ہاں یہ ہے کہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور اگر برائی کو دیکھ کر اپنے دل میں اتنا بھی خیال نہ آئے کہ یہ برا ہو رہا ہے، تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، اور پھر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے جو ابھی میں نے بتایا کہ یعنی اپنے کسی بھی برائی کو اپنے کو دیکھ کر اپنے دل میں تو اس کو برا جاننا کہ یار اگر کاش اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا تو میں جا اس کو اپنے ہاتھ سے روکتا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دیتا کہ میں اس کو اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی یعنی احتجاج سے میں اس کو روکتا. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو یعنی کہ دل سے برا جانے اس کو. تو یہ میں نے آپ کے سامنے دو قرآن مجید کی آیات سورۃ الانفال میں سے جن کا مصداق یہ ٹھہرے ہیں ہمارے بھائی فلسطینی، اور جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمارا کردار ہونا چاہیے اس ساری صورتحال پر. تو جہاں تک جس شخص کا، جس مومن کا، جس انسان کا، جس مسلمان کا زور اختیار جہاں تک چلتا ہے اس کو وہاں تک چلانا چاہیے. کوئی اگر جہاد کر سکتا ہے ان مجاہدین کے ساتھ جا کر شامل ہو سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جا کر شامل ہو. اور اگر کوئی نہیں شامل ہو سکتا، یعنی اس کے پاس کوئی ایسے کوئی اختیارات نہیں ہے، اس کے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں ہے کہ اس کو کوئی جانے دے گا وہاں پہ، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس بولنے کی طاقت ہے، اس کے پاس یعنی کہ لکھنے کی طاقت ہے، ظلم کے خلاف لکھنے کی، بولنے کی طاقت ہے، تو اس کو چاہیے پھر اس کو جو اویلیبل پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر وہ بات کرے. یعنی جسٹ لائک سوشل میڈیا پلیٹ فارم آج کل ہم تو بات کر سکتے ہیں، اپنی بات آگے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور ایک کوشش ہی ہے چھوٹی سی کہ اگر آپ ایک بندہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا سکتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اسٹیٹس لگائے. اگر ایک بھائی فیس بک پہ اپنی کوئی پوسٹ ان کے حق میں اور یہودیوں کے خلاف ڈال سکتا ہے تو ڈالے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ یوٹیوب پہ کر سکتا ہے وہ یوٹیوب پہ کرے. اگر ایک بندہ کسی بھی طرح سے کام کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اس کو روکے. پر اگر کسی کے پاس یہ ذرائع بھی موجود نہیں ہے اور اس کو پتہ چل رہا ہے، وہ ٹی وی میں دیکھ رہا ہے کہ یہ آئے روز یہ کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور لوگوں سے سن رہا ہے اور جو ہو رہا ہے یہاں وہاں پہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ، تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے ساتھ، نماز کے بعد ان کے لیے دعا تو کر سکتا ہے نا، تو اس کے لیے تو کوئی اس کو نہیں روک رہا، وہ کوئی منع کر رہا اس کو. تو میرے بھائیوں، میرے پاس بہت سی باتیں کرنے کے لیے اس موضوع کے اوپر، تو لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور ظاہری بات ہے کہ جتنا مرضی اس کو کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہمارے لیڈران ہیں، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، جو ہمارے حکومتی کارندے ہیں، حکومتی نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے چلو جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. کوئی بیان ہی دے دیں، کوئی مذمت ہی کر دیں، کچھ کر دیں. میزائل تو انہوں نے چلانے سے رہے گی، تو کچھ تو کریں نا، اپنا حق تو ادا کریں نا، مسلمان ہونے کا، اپنے بھائی ہونے کا حق تو ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کل قیامت والا دن جو ہے ہمارے وہ ان بھائیوں کے ہاتھ اور ہمارے گرے بان. تو جہاں تک ہو سکے میں آپ سب بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں، جس طرح بھی کر سکتے ہیں، اگر ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں بذریعہ پیسے، تو آپ یہ بڑی یعنی یہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ یہ مجاہدین کے لیے اکٹھا کرتے ہیں پیسہ، ڈونیشن آپ دیں، ان کی مالی مدد کریں. اور اگر مالی مدد نہیں کر سکتے یار ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. دعا کے لیے تو کوئی پیسے بھی نہیں لگتے اور اس کے لیے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے آپ کو.
آپ اپنا حق ادا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو اگر میرے اس کلپ کے اندر میری کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، کوئی قرآن مجید کی آیت و ترجمے میں، کوئی حدیث کے مفہوم میں بیان کرنے میں، تو اگر انجانے میں، کیونکہ جانے میں تو خدا نخواستہ نہیں کر سکتا میں، انجانے میں کوئی اگر اس طرح کی کوئی بات میرے منہ سے نکلی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں خصوص بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ کو اصحاب فیل سے بچایا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.